نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين احسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا کہ اپنے ماں اور باپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ میں اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل لا تعبدوا الا اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے اولاد یعقوب لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور اللہ کی عبادت کے بعد جو سب سے پہلا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حوالے سے ارشاد فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر والدین تمہارے مومن نہ بھی ہوں، مسلمان نہ بھی ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بھی تم پر لازم ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک رکھو اور ان کے ساتھ اپنی محبت اور پیار کا جو یہ سلسلہ ہے اس کو قائم اور دائم رکھو۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ سے عظمت والدین کے حوالے سے بات سنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گفتگو کا موضوع والدین کے ساتھ پیار اور محبت کا تھا۔ تو ایک غلام نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین اب دنیا میں نہیں ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے والدین دنیا میں نہیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری پریشانیوں کا، تمہارے دکھوں کا، تمہاری تکلیفوں کا مداوا پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے والدین کو بلایا ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ اصل میں وہ ایک عرضی لے کر آئے تھے حضور کی بارگاہ میں کہ میرا ایک فلاں کام ہے جو بڑی دیر سے میں کوشش کر رہا ہوں ہو جائے، لیکن وہ اٹکا ہوا ہے، کام نہیں ہو رہا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر ایسا کرو کہ اپنے والدین اگر تمہارے زندہ نہیں ہیں، حضور نے فرمایا کہ پھر ان کی قبر پہ چلے جاؤ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی قبر کے سرانے بیٹھ کے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہاری مشکل کو آسان فرما دے گا۔ اب وہ غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا جب میرے والدین دنیا سے چلے گئے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم چھوٹے تھے، اور کہا یا رسول اللہ مجھے تو اب ان کی قبروں کا بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں۔ اب میں یہاں پر میرا ایک ذاتی ذہن اور تخیل یہ کہتا ہے کہ اگر وہ بچے تھے اور ان کے والدین دنیا سے گئے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے والدین پھر مسلمان بھی نہیں ہوں گے، وہ پتہ نہیں کسی اور علاقے سے چلتے چلتے آئے اور سرکار کے غلام بن گئے اور صحابی بن گئے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ان کی قبریں کہاں ہیں۔ اب سرکار والدین کا مقام بتانا چاہتے ہیں، مرتبہ بتانا چاہتے ہیں، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا فرما سکتے تھے، سرکار فرما دیتے کہ اللہ سے مانگو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ نہیں، حضور ماں باپ کا مقام اور مرتبہ والدین کا بتانا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایسا کرو اگر ان کی قبروں کا بھی نہیں پتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو اپنے گھر چلے جاؤ اور اپنے گھر جا کر لکڑی کے ساتھ 2 قبروں کے نشان بنا لو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان نشانوں کے پاس بیٹھ جانا اور وہاں بیٹھ کر اپنے ماں باپ کے قدموں میں دعا مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مشکل کو آسان فرما دے گا۔ مقصد کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا کہ بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے غلاموں، اللہ نے تمہیں جو والدین کی نعمت عطا فرمائی ہے، دولت عطا فرمائی ہے، اس کا کوئی اور نعم البدل نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی قوموں میں جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ان کی قوموں میں مائیں آئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میری امت کی ماؤں کو شان عطا فرمائی ہے وہ انہیں نہیں دی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ اور جنت کی شان جنت کتنی بڑی ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی شان مقام اور مرتبہ قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ نے جو ہے ماں کو مقام کیا عطا فرمایا کہ جنت اس کے قدموں میں رکھ دی۔ اور رہی بات کی تو یاد رکھیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا والد تمہارا باپ جو ہے وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، جنت کا مین
مین گیٹ ہے. تو یاد رکھیں اگر ماں کو راضی کرتے رہیں تو باپ راضی نہ ہوا تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ جنت کا دروازہ بھی کھولنا ہے تو پھر باپ کی بھی خدمت کرنی ہوگی. اگر باپ راضی ہوگا تو جنت کا دروازہ کھلے گا, ماں راضی ہوگی تو جنت اللہ تعالیٰ عطا علامہ فرمائے صاحب گا. ابھی آپ نے یہ بتایا کہ والدین جب نہ ہو تو اس کے بعد ان کے لیے کس طرح سے ہمیں دعا کرنی چاہیے. تو ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ جب والدین اگر نہیں ہیں اور ان کے کوئی عزیز موجود ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کا کیا معاملہ ہمیں کرنا چاہیے, ان کے دوستوں کے ساتھ, ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ, اس حوالے سے بھی بتائیے. جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو اس کے ساتھ ساتھ فرمان سن لیں کہ جن کے والدین دنیا سے گئے اور سرکار کی بارگاہ میں وہ صحابہ بیٹھے تھے, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا اگر ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو یا رسول اللہ ہم ماں باپ کی زیارت کا اگر ثواب لینا چاہیں, جو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کی سعادتیں رکھی ہیں کہ جو والدین کی زیارت کرتا ہے اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے, تو یا رسول اللہ ہم سے اب والدین جدا ہو گئے. تو یہ ایک خاص پوائنٹ ہے اور ایک خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وظیفہ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کے زیارت کا ثواب لینا چاہتے ہیں نا, حج مقبول کا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت نماز کر کے 6 نوافل ادا کریں, اور 6 نوافل ادا کرنے کے بعد سلام پھیر کے ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے, اور اس کا ثواب اپنے والدین کی روح کو پیش کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے ماں باپ کی زیارت یعنی حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے گا. دوسرا اس میں آپ کا سوال تھا کہ آیا کہ والدین اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کی جو سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ بھی وہی محبت رکھو جو اپنی والدہ کے ساتھ ہی. اب آپ کے باپ کے جو دوست ہیں, آپ کے تایا ہیں یا چچا ہیں, ان کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھو, ان کے ساتھ بھی وہی محبت کرو, وہی پیار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں والدین کے مقام اور مرتبہ جو وہ عطا فرماتا ہے وہی ثواب وہی اجر تمہیں یہاں ملے گا. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ تمام مومنوں کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے وصال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے ہاں جو ہے وہ تحفے بھیجا کرتے تھے, ان کی خدمت کیا کرتے تھے, اور ان کے طرف جو ہے وہ تحائف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے. کس لیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں ہیں. تو یہ بھی ایک اسلام نے طریقہ کار ہمیں دیا ہے کہ اگر آپ کے بڑے دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ ان سے محبت اور پیار کرنے والوں کے ساتھ پیار کریں, اللہ اس کا بھی آپ کو اجر عطا فرمائے.